المرسلين محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى أأنتم أشد خلقا کیا پیدائش کے اعتبار سے تم زیادہ سخت ہو، یعنی تمہاری پیدائش تمہیں تخلیق کرنا زیادہ مشکل ہے؟ ام السماء یا آسمان زیادہ مشکل ہے؟ بناہا جسے اللہ تعالی نے تخلیق کیا ہے، بنایا ہے۔ رفع سمکہا فسواہا، اور اس کی اونچائی کو بہت زیادہ بلند کیا۔ فسواہا، پھر انہیں برابر کیا۔ اخرج منها ماء واغطش ليلها واخرج ضحاها، رات کو اندھیری بنایا اور دن کو روشن بنایا۔ والارض بعد ذلك دحاها، اور اس کے بعد زمین کو ہموار کیا۔ اخرج منها ماءها ومرعاها، زمین سے پانی نکالا اور چارہ نکالا۔ والجبال ارساها، اور پہاڑوں کو بڑا مضبوطی سے گاڑ دیا۔ متاعا لکم ولأنعامکم، اس میں ساز و سامان ہے تمہارے لیے بھی اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، اس وقت کو یاد کرو جب بہت بڑا ہنگامہ برپا ہوگا۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان اپنی کوششوں کو یاد کرے گا۔ وبرزت الجحیم لمن یری، اور جہنم کو دیکھنے والوں کے سامنے لا کے ظاہر کر دیا جائے گا۔ تو ان آیات میں اللہ تعالی نے سب سے پہلے انسان کی تخلیق کا تذکرہ کیا، اور پھر انسان کی زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی ان کا تذکرہ کیا، اور پھر آخر پر قیامت کا تذکرہ کیا۔ فرمایا انتم اشد
خلقا ام السماء. ذرا سوچو جو تم کہتے ہو کہ اللہ ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکے گا، صرف ایک بات پر غور کرو کہ تمہیں تخلیق کرنا، تمہیں بنانا، تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا اتنے بڑے آسمانوں کو بنانا زیادہ مشکل ہے؟ انسان بیچارہ 5 سے 6 فٹ اور زیادہ سے زیادہ 100-125 کلو وزن، اور مٹی سے بنا ہوا، اور اس کے مقابلے میں آسمان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین آسمان کے مقابلے میں ایسی ہے جس طرح ایک بہت بڑے صحرا میں ایک چھلا پڑا ہوتا ہے، اور اس زمین کے 29ویں حصے پر 6-7 ارب انسان. ایک انسان کے حصے میں زمین کتنی آتی ہے؟ اللہ. تو فرمایا ذرا غور کرو، تمہیں بنانا، تمہاری تخلیق کرنا یہ مشکل ہے اللہ کے لیے، یا اتنے بڑے آسمان کو؟ آسمان دنیا کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا کو سجانے کے لیے جو سیارے اور ستارے لگائے ہیں وہ اتنے ہیں کہ ان کا شمار نہیں ہو سکتا. سائنسدانوں کا ایک معمولی سا اندازہ ہے کہ اربوں کہکشائیں، اربوں، اور ایک ایک کہکشاں میں 3 ارب ستارے، ایک کہکشاں 3 ارب ستارے. اور انسان بھی کوئی معمولی نہیں ہے، انسان بھی کوئی 10 ارب خلیات کو جوڑ کے بنایا گیا ہے، اور ایک ایک خلیہ ایک پوری کائنات رکھتا ہے. ایک ایک خلیہ اس کی پوری ایک دنیا ہے. ابھی تک انسان جو دریافت کر سکا ہے، انسان کے ایک خلیے میں ایک ڈی این اے ہوتا ہے. کہتے ہیں اس ڈی این اے کو اگر انسان کھولنے پر قادر ہو جائے تو اس کے اندر اتنی بڑی زنجیر ہے کہ اس پوری دنیا کو اس زنجیر سے لپیٹا جا سکتا ہے. ایک خلیے، ایک ڈی این اے، اور صرف ڈی این اے ایک پورا جہان ہے. اس کے باوجود اللہ پوچھتا ہے کہ تمہارا بنانا میرے لیے کوئی مشکل ہے؟ تم تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہو، لیکن میرے لیے تمہیں بنانا کچھ مشکل نہیں.
اتنا تقابل کر لو کہ آسمان کتنا بڑا ہے اور اس کے مقابلے میں تمہاری اوقات کیا ہے، اور آپ یہ کہتے ہو کہ اللہ ہمیں نہیں بنا سکے گا؟ جس رب نے آسمان و زمین اتنی بڑی بنا لی، سائنسدان کہتے ہیں کہ کوئی شخص کائنات کے کناروں کو نہیں چھو سکتا۔ کائنات اتنی بڑی، بہت پہلے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ کائنات صرف اتنی سی ہے کہ نیچے زمین ہے، اوپر آسمان ہے۔ یہ سمجھتا تھا انسان کے ٹوٹل جتنی دنیا ہے اتنی کائنات ہے۔ اب انسان کو پتہ چلا کہ کائنات کے سیاروں میں زمین تو کسی شمار میں ہی نہیں ہے، ایسی اربوں کوئی 10 ارب زمینیں ہیں ایسی رب کی کائنات میں، بلکہ جو آپ کی کائنات ہے ایسی کائناتیں کوئی 10 ارب ہیں۔ تو فرمایا انتم اشد خلقا ام السماء، کیا تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو بنانا زیادہ مشکل ہے؟ بناہا، اس آسمان کو جس کو رب نے بنایا ہے، اور وہ بھی کوئی ایک نہیں ہے، 7 آسمان، اور ہر آسمان ایک الگ جہان ہے، اس کی الگ مخلوقات۔ اللہ اکبر۔ فرمایا رفع سمکها فسواها، اس کو بہت اونچا بنایا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ زمین اور آسمان کا فاصلہ اتنا ہے کہ آدمی 500 سال تک سفر کرتا رہے تو اتنا فاصلہ آسمان و زمین کے درمیان، اتنا فاصلہ پہلے اور دوسرے آسمان کے درمیان، اتنا فاصلہ دوسرے اور تیسرے، تیسرے اور چوتھے، چوتھے اور پانچویں، پانچویں اور چھٹے کے درمیان، چھٹے اور ساتویں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا کے درمیان، اتنا فاصلہ ہے سدرۃ المنتہا سے کرسی کے درمیان، اتنا فاصلہ ہے کرسی سے عرش معلیٰ کے درمیان۔ فرمایا رفع سمکها، اس کی اونچائی کو بہت بلند کیا، فسواها، پھر اس کو برابر بنایا، اس کو مناسب بنایا۔ آسمان، آپ زمین پر چلتے ہو، آسمان آپ کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں ہر روز فضا سے 4000 ستارے ٹوٹتے ہیں جو زمین پر گرتے ہیں، ان میں سے ایک ستارہ زمین پر گر جائے پوری زمین تباہ ہوتا ہے۔ یہ آسمان ہے جو اس کو روک کے رکھتا ہے زمین پر گرنے میں۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، رات بنائی تو اندھیرے والے کہ آپ سکون کر سکو، آپ سو سکو، آپ آرام کر سکو۔ یہ آپ کی جو نیند ہے نا، یہ پوری سائنس ہے۔ یہ اندھیرا آپ دیکھ لیں، یہ اندھیرا آپ کی نیند
کے لیے بہت ضروری چیز ہے. وہ لوگ جو دن کو سوتے ہیں اور رات کو نہیں سوتے وہ اکثر جسمانی طور پر بیمار رہتے ہیں, نفسیاتی طور پر بیمار رہتے ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالی نے نیند کے لیے رات بنائی. ہمارے جسم کے اندر ایک گھڑی ہے, ہمارے جسم اس گھڑی کے مطابق چلتا ہے. رات آتی ہے تو جسم کے اندر سونے کی طلب خود بخود پیدا ہو جاتی ہے. جب آپ اس کو زبردستی جگاتے ہیں, اس کو جاگنے پر مجبور کرتے ہیں تو وہ بیمار ہو جاتا ہے. سورج نکلتا ہے, روشنی آتی ہے, آپ کا جسم خود بخود ایکٹیو ہو جاتا ہے, آپ کے جسم میں طاقت آ جاتی ہے. رات آتی ہے, آپ کے جسم پر سکینت طاری ہو جاتی ہے. تو فرمایا اللہ نے دوسری جگہ پر فرمایا یہ رات یہ دن میری نشانیاں ہیں. ابھی آپ غور کریں نیند کیا ہے. آپ جتنے بھی تھکے ماندے ہوتے ہیں, آگر سوتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں فریش, ساری تھکاوٹ دور. کس نے کی؟ رب کے نظام میں. اور نظام کیا ہے؟ رات کو سونا, دن کو جاگنا. اسلام نے صرف 2-3 صورتیں ہیں جن میں آپ کو عشاء کے بعد تھوڑا سا جاگنے کی اجازت ہے, ورنہ عشاء کے بعد جاگنے کی اسلام میں اجازت ہے. فرمایا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا, زمین کو بچھونا بنانا. کہ آپ مشرق کو جائیں, مغرب کو جائیں, شمال جنوب, آپ اس کے اوپر چلیں, مکان بنائیں, کھیتیاں اگائیں, آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی. اگر اللہ زمین کو ہموار نہ بناتا, آپ اس پر 1 منٹ کے لیے زندہ نہ رہ سکتے. اللہ اکبر. فرمایا اخرج منها ماءها ومرعاها, پھر زمین بنانے کے بعد اس سے پانی نکالا. پانی نیچے سے اوپر کو آتا ہے, اور زمین میں کتنا پانی ہے انسان کب سے استعمال کر رہا ہے. انسان کتنا شاندار ہے کہ جس چیز کو استعمال کرتا ہے اس کو گندا کر دیتا ہے. اور رب کا نظام وہ ہے جو جب اس نظام سے چیز ہو کے آتی ہے وہ صاف ستھری ہو جاتی ہے. اسی پانی کو انسان کب سے استعمال کر رہا ہے, کب سے گندا کر رہا ہے, لیکن جب پانی زمین سے نکالتے ہیں پھر صاف اور جمع ہوتا ہے. لیکن ہم ایسے نالائق کہ ہم نے زمین کے اندر کے پانی کو بھی گندا کرنا شروع کر دیا, اپنے لیے دنیا کو جہنم بنائے جا رہے ہیں. تو فرمایا اس زمین سے پانی نکالا جو انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے. وَمَرْعَاهَا, اور چارہ نکالا. جب چارہ جانور کھاتے ہیں, کوئی جانور آپ کی سواری کے کام آتے ہیں. کتنے جانور ہیں جو آپ کو گوشت مہیا کرتے ہیں, کتنے جانور ہیں جو آپ کو دودھ مہیا کرتے ہیں, کتنے جانور ہیں جو آپ کے گھر میں ہوتے ہیں تو آپ کے گھر میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے. پچھلے دن ایک بندے نے مجھ سے سوال پوچھا, کہتا جی میرا بیٹا جو ہے نا بڑا سخت
چھوٹی چھوٹی بات پر غصے میں آ جاتا ہے. کیا کروں؟ میں نے کہا بس ایک کام کر لو. کہتا کیا؟ میں نے کہا گھر میں چھوٹے چھوٹے جانور اور پرندے رہتے، وہ تیرے بیٹے کا غصہ ختم کر دے گا، اس کو پیار سے جینا سکھا دے گا، اس کو محبت کرنا سکھائے گا. جانور معمولی چیز نہیں ہے، یہ فطرت ہے. کبھی تلاش کرنا ہو نا کہ اس معاملے میں فطرت کیا ہے تو جانوروں سے پوچھنا. جانور فطرت کے نمائندہ ہیں. جانور ہر کام فطرت کے مطابق کرتے ہیں، فطرت سے ہٹ کر نہیں کرتے. اسی لیے انسان کو زمین پر جو سب سے پہلا سبق اللہ نے دیا تھا وہ ایک پرندے کے ذریعے دیا. وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، زمین کو روکنے کے لیے اللہ نے اس میں پہاڑ بنائے. حدیث میں آتا ہے کہ جب زمین کو بنایا تو اتنی بڑی کائنات میں زمین چھوٹی سی، یہ بیچاری ہوا کا دباؤ برداشت نہیں کر رہی. اتنی چھوٹی سی زمین. اس طرح بحری جہاز کو سمندر میں ڈالتے ہیں تو سمندر کے پانی کے مقابلے میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، ہل رہا ہوتا ہے. تو اس کے حرکت کو روکنے کے لیے اس کی 2 منزلیں پتھروں سے بنی جاتی ہیں، تب جا کے وہ سیدھا ٹکتا ہے. تو اتنی بڑی کائنات میں زمین کو پیدا کیا اللہ نے تو یہ ہوا کا دباؤ نہیں برداشت کر رہی تھی، ہل رہی تھی. تو اللہ تعالی نے پہاڑوں کو گاڑا زمین کا توازن برقرار. زمین میں توازن پیدا ہوا تب ہم اس پر رہنے کے قابل ہوئے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ بہت سارے پہاڑ تو آپ کو نظر آتے ہیں اور بہت سارے پہاڑ وہ ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتے، زمین کے صرف نیچے ہیں. اتنے پہاڑ جب اگائے، کاڑے، میخیں لگائیں تب جا کے زمین سے بھی ہوئی. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کائنات میں زمین کی اوقات اور حیثیت کیا ہے. فرمایا متاعا لکم وللانعام، یہ پہاڑ، یہ پانی، یہ یہاں کا سبزہ، یہ سارا تمہارے لیے بھی فائدہ مند ہے، تمہارے لیے بھی ساز و سامان رکھتا ہے، تمہارے جانوروں کے. یہ پہاڑ انسان کے لیے بڑے مفید ہیں. انسان کو جتنی پانی کی ضرورت ہے اتنا پانی مہیا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ 12 مہینے بارش ہوتی رہے. اور اگر 12 مہینے بارش ہوتی رہے تو نظام چلے گا. اللہ نے پہاڑ بنا دیا، جہاں پر بارش ہوتی ہے، برف برستی ہے، برف محفوظ ہو جاتی ہے، پانی محفوظ ہو جاتا ہے. اور پھر وہ برف پگھل پگھل کے پانی تھوڑا تھوڑا چشموں سے نکل کے انسان کی ضرورت کے مطابق نہروں میں آتا ہے اور انسان اس سے استفادہ کرتا ہے. اللہ نے اتنا زیادہ پانی جمع کرنے کا بندوبست پہاڑوں میں کر دیا. صرف زمین کو روکے ہوئے نہیں ہے، آپ کے لیے پانی ذخیرہ کیے ہوئے ہیں. تو فرمایا اتنی ساری نعمتیں، اتنی بڑی کائنات، اتنا بڑا کائنات کا نظام، اس کو سامنے رکھو اور پھر سوچو فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، اس وقت کیا ہوگا جب سب سے بڑا حادثہ پیش آئے. جب حادثہ پیش آئے گا قیامت کا کہ یہی پہاڑ جو زمین کو روکے ہوئے ہیں وہ روئی کے گالوں کی مانند اڑ رہے، وہی آسمان
جو کائنات کی خوبصورتی ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. وہی کائنات کی خوبصورتی سورج اور چاند جب دونوں کو پکڑ کے جہنم میں پھینک دیا جائے، ذرا سوچو کیا ہوگا. فضا کی ہر چیز گر کے زمین پر زمین کو برابر کر دے. ذرا اس بڑے حادثے کے بارے میں سوچو. فرمایا یوم یتذکر الانسان ما سعی. اس دن انسان اپنی محنت کو اور اپنی کوشش کو، اپنی بھاگ دوڑ کو یاد کرے. لیکن اس دن یاد کرنے کا کیا فائدہ؟ آج انسان اپنی بھاگ دوڑ کو سیدھا کرے، آج محنت کرے تو صحیح محنت کرے. اللہ اکبر. اس دن نصیحت کسی کام نہیں آئے گی. فرمایا وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَىٰ. اور اس دن دیکھنے والوں کے سامنے جہنم کو لا کے کھڑا کرتے ہیں. آج تو لوگ مانتے نہیں کہاں جہنم، کون سی جہنم، کیا ہوگا؟ چھوڑے بھی سب مولویوں کی باتیں ہیں. حدیث میں آتا ہے 3 ارب 90 کروڑ فرشتے. کتنے؟ 3 ارب 90 کروڑ فرشتے جہنم کو کھینچ کے میدان معاشر میں آئے. چھوٹی سی ہے نا. 3 ارب 90 کروڑ فرشتے جہنم کو کھینچ کے میدان معاشر میں لائیں گے. اور جہنم کی حالت پتہ کیا ہوگی؟ کبھی پارک میں چڑیا گھر میں جائے نا تو کس طرح ببر شیر دھاڑ رہا ہوتا ہے اور وہ اندر ہوتا ہے اور باہر کھڑے ہو کے لوگوں کے کلیجے دھک دھک کر رہے ہوتے ہیں. فرمایا جہنم اس طرح دھاڑ رہی ہے کہ لاؤ کہاں ہے وہ ظالم، کہاں ہے وہ بدماش، کہاں ہے وہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، کہاں ہے جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے. ذرا سوچو اس وقت کیا کہیے. چیزوں آج اپنے آپ کو سنوارنے کی، بنانے کی ضرورت ہے. آج ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے. آج دنیا میں کوئی کسی کے بارے میں نہیں سوچتا تو قیامت کے دن تو کوئی کسی کے بارے میں سوچنے کا سوال ہی پیدا نہیں. آئیے رب کی کائنات سے، رب کی تعلیمات سے اپنی زندگی کو سدھار لیں تاکہ کل قیامت کے دن پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. اس لیے کہ وہ ایسی پریشانی ہے جس کا نہ کوئی حل ہے نہ کوئی دوا ہے. وآخر دعوانا آپ نے جیسے فرمایا کہ 500 سال تک ایک آسمان سے دوسرے آسمان، دوسرے سے جیتے تو یہ جو کہتے ہیں